روایت نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی علامت ہے. اب یاجوج ماجوج کیا ہے؟ جب سے لوگ تفسیریں کر رہے ہیں کہ دو طاقتیں ہیں، لیکن ایک تو بات طے ہے کہ جو بھی طاقتیں رہی ہوں قیامت سے پہلے دیوار گرے گی نہیں، یعنی ظہور سے پہلے دیوار نہیں گرے گی. تو جب تک یہ دیوار قائم ہے اس وقت تک یہ آ نہیں سکتے، تنگ نہیں کر سکتے. یعنی دو طاقتیں اور بھی کوئی چھپی ہوئی ہیں کہ جن کو ظاہر ہونا ہے. وہ کیا ہیں؟ واقعی یاجوج ماجوج نام کے کوئی دیو ہیں، دو طاقتیں ہیں، دو قومیں ہیں، کیا کچھ نہیں معلوم. دیوار کہاں ہے؟ آخر مشرق کا ذکر ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. اب مشرقی علاقوں میں ڈھونڈو، کچھ نہیں معلوم. بتائی کہاں جاتی ہے؟ بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان ایک دیوار ہے، اور لوہے کی دیوار جو آج بھی آہنی دیوار نظر آتی ہے. کہ یہ وہ دیوار ہے جو جناب ذوالقرنین نے تعمیر کی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، وہ سد سکندری جو سکندر اعظم نے، الیگزینڈر نے قائم کی تھی، اور یہی سکندر اعظم ذوالقرنین تھا. ہمارے ابھی بعض دفعہ یہی پڑھا دیا جاتا. نہیں، یہ طے ہے کہ سکندر کیا تھا؟ بت پرست تھا، مشرک تھا، ہے نا. اور شاگرد کس کا تھا؟ ارسطو کا. تو ان میں سے کوئی بھی اللہ کو ماننے والا نہ وہ پیغمبر تھا نہ یہ پیغمبر تھا. تو ذوالقرنین تو ظالم آدمی نہیں ہے. ذوالقرنین کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے قرآن. لہذا یہ فرق یاد رکھیے گا کہ اکثر مورخین اور مفسرین کہہ دیتے ہیں کہ ذوالقرنین وہی سکندر اعظم تھا. سکندر اعظم نہیں تھا. اول تو سکندر اعظم سب سے بڑا فاتح گزرا، مگر مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت نہیں ہوئی. اتنی بڑی حکومت نہیں. یا سلیمان کو حکومت ملی یا جناب ذوالقرنین کو حکومت ملی. اور ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ سکندر اعظم کی عمر کتنی ہے جب مر گیا؟ 36 سال. 36-37 سال کا ہے نا. سکندر اعظم جوانی میں مر گیا تھا. الیگزینڈر سکندر مقدونیہ سے اٹھا اور آپ کے جہلم تک آ گیا تھا. مارا ماری کرتا ہوا، زمین فتح کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا. جس کے لیے کہا جاتا کہ مر گیا تو ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا تھا، ہے نا. ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں، مر گیا تو. لیکن بہرحال الگ موضوع ہے. مگر ذوالقرنین، اب نام پہ آئیے آپ. ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ دو سینگوں والا. اب یا تو سیدھا سیدھا بھائی یہی نام ہوگا، خدا نہ کرے معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بعض نے یہی تبصرہ کیا کہ دو سینگ نکلے ہوئے تھے یا کان اتنے لمبے تھے جو دوسروں نے تشریح کی ہے. یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور حیوانوں کی طرح اس کے سر کے اوپر دو سینگوں. قرآن تعریف کر رہا ہے، اللہ تعریف کر رہا ہو اور حلیہ یہ ہو تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دو تفسیریں اور ہیں اور جو بالکل قریب ہیں. ذوالقرنین کا معنی یہ بھی بتا کہ قرن کہتے ہیں صدی کو. کیا کہتے ہیں؟ قرن، صدی کو. اور قرون اس کی جمع کہتے ہیں نا، قرون اولا، یعنی اوائل اسلام. قرون اولا یعنی اوائل صدیوں کے، پہلی صدیوں کے مسلمان. قرون وسطی درمیانی صدیوں کے مسلمان. اور یہ قرون اخری میں ہم جی رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو، ورنہ نہیں معلوم. تو قرن کہتے ہیں ایک صدی کو. قرون ہے اس کی جمع. عربی میں آپ جانتے ہیں نا کہ 3 چیزیں ہیں، مفرد، تثنیہ اور پھر جمع. یعنی تثنیہ الگ ہے، 2 کے لیے الگ، پھر جمع. تو قرنین کیا ہے؟ قرنان اصل میں ہے. قرن، قرنان، قرون. قرنان 2 صدیاں. یہ ذوالقرنین کیا ہے؟ یہ حالت جر ہے. ذو اضافہ ہوا ورنہ قرنان ہے، ذوالقرنان ہوتا. لیکن یا حرف ندا نے اس کو نصب دیا منصوب حالت میں، جر حالت میں نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ بات ہو رہی ہے ریکارڈ، اس لیے تفصیل میں جا رہا ہوں. گرامر کی بحث ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یوں دیکھیے، صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. جناب یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے برادران زیارت پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں ابو عبداللہ پڑھنا ہے، کہاں ابا عبداللہ پڑھنا ہے، کہاں ابی عبداللہ. 3 لفظ ہیں، ابو طالب، ابا طالب، ابی طالب. تینوں صحیح ہیں، لیکن کہاں پہ کیسے صحیح ہیں؟ جیسے جناب سید الشہداء کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ نہیں. اگر ابو نہ لگائیں گے تو عبداللہ. ابو لگا دیا تو کیا بن جائے گا؟ عبداللہ. ابو نے اس کو زیر دے دیا، جر دے دیا. یہ ہے عربی گرامر. ابو عبداللہ ہوگا، ابو عبداللہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ ابو عبداللہ. اچھا پھر ابا عبداللہ کیا ہے؟ جب ہم زیارت پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کیا ہوا؟ یہ یا جو ہے نا حرف ندا، اس نے ابو کو ابا بنا دیا، نصب دے دیا حالت فتح. تو اب ہو گیا ابا، لیکن وہ عبداللہ ہی رہے گا کیونکہ ابا اس کو زیر دے رہا ہے.
یہ ایک چھوٹی سی گرامر کی بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے برادران زیارت غلط پڑھتے ہیں اور اسپیکر پہ جاری ہوتی ہے سب ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کو ذرا سی زیارت اپنی صحیح پڑھنا نہیں آتی. یا ابا عبداللہ. اب دیکھیے ابو عبداللہ، ابا عبداللہ، ابھی عبداللہ کہاں پڑھیں گے؟ اسی زیارت میں آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا. آپ خود کہیے نا، ابھی عبداللہ کہتے ہیں نا، یعنی ابو، ابا، ابھی. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو میرا ضائع نہیں گیا نا بتانا. اب آپ کے ذہنوں میں کہا ہاں بھائی سوال تو پیدا ہوا، کہیں ابو، کہیں ابا، کہیں ابھی، ایک ہی لفظ ہے. تو ابھی عربی گرامر کا کمال ہوتا ہے کہ کہاں پہ رفع دینا ہے، کہاں پہ نصب دینا ہے، کہاں پہ زیر دینا ہے، یعنی کہاں زبر، کہاں پیش، کہاں زیر، اردو میں یوں سمجھ لیجئے کہاں دینا ہے. تو اب یا کے بعد انصارا کو زبر دے دیا، انصارا اضافہ ہو گیا ابو کی طرف تو وہ ہو گیا ابھی، اسے بھی زیر مل گیا، اور عبداللہ تو ہے ہی. تو السلام علیکم یا انصارا ابھی عبداللہ، عبداللہ نہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ایک کام کی بات ہو گئی نا، ایک کام کی بات ہو گئی. ضائع تو نہیں کیا میں نے، غلط تو بات نہیں کیا آپ کے سامنے تاکہ پتہ چل جائے. تو اب یہ کیا ہوا؟ زو جو ہے اس نے کیا کیا؟ قرنان کو قرنین بنا دیا. ذل قرنین تسنیہ. اب یہ قرن کا معنی ہے صدی، ذل قرنین یعنی 2 صدیوں پر کیونکہ محیط تھی ان کی حکومت، نصف صدی پہلے والی، نصف صدی بعد والی. تو اگر ذل قرنین 2 صدیوں والا، 2 صدیوں والا ذل قرنین، اس مناسبت سے کہا گیا کہ صاحب قرنین ہے. یہ بھی ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ ایک وہ تھا 2 سینگوں والا، ایک بتایا گیا کہ نہیں 2 صدیوں والا. ایک ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ کہ ایک مشرق ایک مغرب، کیونکہ دونوں طرف ان کی حکومت تھی. تو کبھی مشرق کو بھی قرن کے معنی میں، زمانے کے معنی میں، کبھی مغرب کو بھی زمانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. لہذا ذوالقرنین کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ کیونکہ جناب ذوالقرنین کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا تھا. صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. ٹھیک ہے، یہ نالج تھوڑی سی ملتی چلی ہے کہ ایک بار صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر. یہ ذوالقرنین کا مطلب. اب یاجوج ماجوج کی صورت کیا ہوگی، کیسے خروج کریں گے، ہم تخمینے نہیں لگا سکتے. تفسیروں میں اس سے زیادہ نہیں کہ یا بلخ کے مقام پر یہ صد بنائی گئی ہے، دیوار ایک بنی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صد ہے جو جناب ذوالقرنین نے بنائی. بلخ بھی وہی ایریا ہے، ماوراء النہر، یعنی یہ آذربائیجان اور یہ تمام تاجکستان، ازبکستان،